وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارادہ تھا کہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتا، لیکن کچھ ارادہ ابھی بدلا ہے تو انہیں سپیکروں کی وجہ تو بھیا پتہ ہے بھی رات دن کے ایک پروگرام خصوصاً ماہ محرم الحرام میں تو گلے بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور یہ ویسے ہی سپیکر آواز تھوڑی سی کھینچ بھی رہا ہے۔ بہرحال اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، صحابہ کے دل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور ایمان والوں کی نشانی بھی ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح معنی اس طرح محبت کرے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ توجہ کرنی ہے، یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ محبت میں بندہ بعض دفعہ تجاوز کر جائے تو وہ ایمان سے بھی بندہ نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے، جٹ کی مثال دے کے بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں۔ ماں سے بھی محبت ہے، اور بہن سے بھی محبت ہے، بیوی سے بھی محبت ہے، ایمان سے بتلائیے یہ تینوں محبتیں برابر ہیں؟ جو ماں سے محبت ہے وہ آیا کہ اپنی بیوی سے محبت کر سکتا ہے؟ جو حق بیوی کا ہے، جس طرح بیوی سے محبت کرنی چاہیے تھی، کیا الیاذ باللہ وہ اپنی ماں سے اگر اس نظریے سے دیکھتا ہے تو بندہ دائرہ اسلام تو نکل گیا، ماں پورے اس وقت کے لیے حرام ہو گئی۔ تو خیر بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا یاد رکھنا، یہ ایک تادیباً طور پر میں نے کہہ دیا، دائرہ اسلام بہرحال یہ ہے کہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو خیر جو بات عرض کر رہا تھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد
مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آ کر آپ کو اطلاع دی گئی آقا فاطمۃ الزہرا کے گھر علی المرتضیٰ کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ ذرا میرا بیٹا مجھے دے، یہ محبت کا عالم ہے۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا علی کا بیٹا دے، آپ نے یوں نہیں فرمایا فاطمہ اپنا بیٹا دکھلا، فرمایا فاطمہ ذرا میرا بیٹا مجھے دے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو پکڑایا۔ توجہ کرنی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک حسین کے منہ میں ڈالا۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ اے نہ مفتی عبد الماجد ہے، نہ مولوی عبد الباسط ہے، نہ حافظ فاروق ہے، ایک کفایت اللہ ہے۔ ذرا مہربانی کرو میرے نال بول سو تے میں کچھ آکساں، یہ تسے ہی بالکل ہے جو سیری سٹ کے بہ گئے تے کم بندا انہاں جانا دے چھوڑیاں کربلا تے تو سارے تو سبحان اللہ بھی نہیں نکل دی، ایویں گل بندی نہیں بھائی، گل سیدھی جی ہے۔ اگر کچھ نہ کچھ بول سو تے انشاءاللہ العزیز بہترین موتی دے ساں، جے نہ بول سو تو پھر گل بندی نہیں، یہی کئی سبحان اللہ کافی ہے۔ توجہ کر سو، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء والی بتغا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ شیما دویر بدر منیر سراج منیر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ توجہ توجہ ایمان والے، پھر میں اپنے ذوق میں ایک موتی دیا کرتا ہوں، کائنات والوں اور دنیا والوں، جہاں حسین کے وجود میں خون دوڑتا ہے وہاں میرے نبی کا لعاب بھی دوڑتا ہے۔ پھر حسین کمال والا کیوں نہ ہو، پھر حسین شان والا کیوں نہ ہو، پھر حسین رتبے والا مقام والا کیوں نہ ہو، یہیں پہ بس نہیں کی میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا، سیدھا مسجد نبوی میں آئے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما گئے، اس انتظار میں گئے آقا کتنی دیر تک آئیں گے، کتنی دیر تک تشریف لائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قم یا ابا بکر، ابو بکر ذرا کھڑے ہو جائیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، میرے نبی نے کھجور منگوائی، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا یہ چبا کر میرے حسین کے منہ میں ڈالیے۔ توجہ توجہ، لعاب میرے پیغمبر کا پہلے پہلے حسین کے منہ کے اندر گیا اور خون میں چلنا شروع ہو گیا۔ اور دوسری چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چبایا ہوا سب سے پہلا کھجور کا دانہ سیدنا صدیق اکبر کا حسین کے پیٹ میں گیا۔ پھر میں اپنے ذوق میں ایک موتی دیا کرتا ہوں، توجہ مکی مسجد میں آنے والوں میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تمام نبیوں کے امام ہیں، حسین کے پیٹ میں سب سے پہلی غذا جانے والی نبیوں کے امام کا لعاب ہے، دوسرے نمبر پر غذا جانے والی تمام امتوں کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام کائنات سے نبیوں کے بعد اعلیٰ افضل اکمل ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا کون؟ حسین۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، سیدنا علماء سے سنا کرتے ہو پر میرا اپنا انداز، اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرمائے، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سیدنا حسن حسین کو تیار کر کے بھیجا۔
میرے پیارے پیغمبر جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، گرمیوں کے دن ہے، آپ جو ہی مسجد میں آئے لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، پاؤں زمین پر آئے، گرم زمین تھی، تھوڑا سا لڑکھنے لگے، میرے نبی نے خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، جلدی جلدی قدم مبارک اٹھائے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اللہ کے نبی نے اپنے منبر پر بٹھایا۔ توجہ ایمان والے، میرے نبی نے فرمایا ہما ریحانتا یا بین الدنیا، او کائنات والو، اللہ نے مجھے یہ جنت کے 2 پھول دیے ہیں، مجھے خوشبو کی ضرورت تو نہیں پڑتی، جب میرا دل چاہے میں چنبیلی کو سونگھ لوں، جب میرا دل چاہے میں گلاب کو سونگھ لوں، اللہ نے یہ جنت سے 2 پھول دیے ہیں، بس انہیں سونگھ لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ایمان والے، صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دل میں سیدنا حسن حسین کی محبت، صحابہ کے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جا رہے ہیں، سامنے دیکھا سیدنا حسین کھیل رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے جلدی جلدی قدم اٹھائے، سیدنا حسین کو پکڑا، پیار دیا، اٹھایا اور فرمایا یشبہ بوجہ النبی لیس بعلی، سیدنا علی المرتضیٰ بھی قریب آ گئے، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حسین رب کعبہ کی قسم ہے تیرا چہرہ پیغمبر جیسا ہے، میرے نبی جیسا ہے، علی جیسا کوئی نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا صدیق آپ نے سچ فرمایا گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر خطبہ دیتے ہوئے ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے، ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے اور فرمایا کرتے اور لوگوں میں اس لیے بٹھاتا ہوں میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی خطبہ دیتے ہوئے ایک طرف حسن کو بٹھاتے اور دوسری طرف حسین کو بٹھاتے۔ میں پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے لگا ہوں۔ توجہ کون؟ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، منبر پہ تشریف فرمائے خطبہ دینے کے لیے، حسن جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے آئے، سیدنا علی المرتضیٰ نے روکنے کی کوشش کی، ابھی نہ عمر ہے، اتنی عمر بھی کوئی نہیں، روکنے کی کوشش کی ہے، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا علی نہ روکو، ذرا آنے دو، جب آپ قریب آئے نا سیدنا فاروق اعظم سے سیدنا حسن نے فرمایا عمر جی، فرمایا ذرا بتلائیے یہ آپ کے نانے کا منبر ہے، سیدنا علی نے پھر پکڑا، سیدنا عمر نے فرمایا کچھ نہیں کہنا، آپ نے فرمایا میرے نانے کا منبر نہیں، سیدنا حسن نے فرمایا پھر کس کا ہے؟ فرمایا حسن یہ تیرے نانے کا منبر ہے، میرا نانا اس قابل کہاں جس کا منبر ہو، تیرے نانے کا مقام تو یہ ہے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ سیدنا حسن نے فرمایا ذرا نیچے اتریے، سیدنا فاروق اعظم نیچے اترے، سیدنا معصومیت سے سیدنا حسن نے فرمایا اچھا آپ کے نانے کا نہیں میرے نانے کا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ہاں یہ آپ کے نانے کا ہے میرے نانے کا نہیں، سیدنا حسن نے فرمایا پھر جائیے بیٹھ جائیے، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کائنات والو ابو بکر نے مجھے منبر پہ بٹھایا، حسن نے نیچے اتارا، پھر حسن نے بٹھایا، اب دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو مجھے منبر سے ہٹا سکے۔ محبت کا ذرا عالم تو دیکھیے، آخری وقت ہے، وجود خون میں لت پت ہو گیا، سارا وجود زخمی ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے سچے غلام سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا علی جی امیر المؤمنین، فرمایا آج میں امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں، آج میں
عمر کی حیثیت سے علی ایک درخواست کرنے لگا ہوں، میرے ذرا ان جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، ایک آرزو کرنے لگا ہوں، تمنا کرنے لگا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آخری وقت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر جی، فرمایا جب تیرے پیٹ کے اندر دودھ نہیں رکے گا، نکل جائے گا، اس وقت قریب ہوگی تیری شہادت۔ آپ نے دودھ پلایا، زخموں سے بغیر نکل گیا ہے، معلوم ہوتا ہے موت بالکل قریب آ گئی ہے، شہادت بالکل قریب آ گئی ہے۔ میری درخواست ہے اپنے شہزادوں کو ذرا بھیج دیجئے، امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں، میں عمر فاروق نبی کے غلام ہونے کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں، ان سے کام کوئی نہیں کراؤں گا۔ میرا دل کرتا ہے ایک طرف حسن کو بٹھاؤں، دوسری طرف حسین کو بٹھاؤں، کروٹ بدلوں یا حسن نظر آئے، کروٹ بدلوں یا حسین نظر آئے۔ توجہ توجہ ایمان والے، روایات کی اندر آتا ہے جب قریب آئے، کبھی آپ حسن کو پیار دیتے ہیں، کبھی آپ حسین کو پیار دیتے ہیں، کبھی حسن کو سونگتے ہیں، کبھی حسین کو سونگتے ہیں۔ کسی سائل نے، پوچھنے والے نے سوال کیا، عمر پیار دینا سمجھ آ رہا ہے، اپنے قریب بٹھانا سمجھ آ رہا ہے، پر سونگنا سمجھ نہیں آتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں کیا پتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانتا یبن الدنیا، ان دونوں شہزادوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو اس لیے سونگ رہا ہوں۔ صحابہ کرام سے محبت کا یہ عالم ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، آخری ایام ہے، 40 دن پانی بند رہا ہے۔ فرمایا علی پانی تو نہیں پہنچ رہا، کھانے پر تو پابندی ہے، پر مہربانی کرنا اپنے شہزادوں کو میرے دروازے پہ کھڑا کر دینا۔ اس لیے نہیں کہہ رہا میری جان کی حفاظت کریں گے، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فرمایا او کائنات والو مصیبت آتی تب ہے جب رب کا منشا ہو، اللہ کی مرضی ہو، رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میں عثمان کے دل میں یہ ہے جب میں باہر نظر کروں مجھے حسن نظر آئے، میرے دروازے پہ حسین کھڑا ہوا نظر آئے، گھر میں نظر کروں رب کا قرآن نظر آئے، جب میری شہادت کا وقت ہو یا اللہ کا قرآن سامنے ہو یا دونوں شہزادے سامنے ہو، ایمان سے بتلائیے جو ہر حال کے اندر ان شہزادوں کا خیال کرے، یا بتلائیے یہ ان سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو مقام اتنا ہے، شان اتنا ہے، رتبہ اتنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بتلائیے حسن و حسین کا مقام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں رب کا قرآن کھولو تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑی شان صحابی رسول ہے۔ نواسہ رسول ہونا یہ سونے پر سہاگا ہے، مقام، رتبہ، شان۔ تھکے تے نہیں ہو جی؟ معلوم ہوتا ہے تھکے تھکے بیٹھے ہو، تساں بالکل ڈھیلے 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 ہوئے بیٹھو، گل بن دی اس طرح نہیں جی۔ ذرا اچھی ایک باری سبحان اللہ چھوڑو، توجہ کرنی ہے۔ یہ ویسے قدرتی بات ہے، لوگ منت بھی کرتے ہیں، وقت بھی 2-2 4-4 مہینے پہلے لیتے ہیں، انتظار بھی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی پھول کی پتیاں بھی ڈالتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو تھوڑے کول اپنی مرضی تے آ وجنا تو پھر بھی گل بن دی۔ وہ جنہیں آدھے نا گھر دا پیر تے چل دا وٹا، گل وہی بنی بھی ہے تھوڑی۔ بہرحال چلو خیر، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، صحابی رسول ہیں، اللہ کا قرآن
اگر سیدنا حسن و حسین کا مقام دیکھنا اور رب کا قرآن ذرا پڑھیے نا، اللہ کا قرآن ذرا دیکھیے نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کون حسین؟ فرما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کون حسن و حسین؟ فرما اولئک هم المؤمنون حقا، اور کائنات والو پکے ایمان والے، سچے ایمان والے ہیں۔ فرما وَإِذَا سَمِعُوا مَا انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، قرآن کہتا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کائنات والو یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقی ملاقات باقی